اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات اسلام کی نظام وراثت کی بنیاد ہے، اور اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نصیب مفروضہ ہر ایک کا حصہ مقرر فرمایا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اور حصہ مقرر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لہذا کسی کو میراث سے محروم کرنا یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے there was no value the right of woman۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام سے پہلے وہاں پر کوئی تصور، کوئی کنسیپٹ، کوئی قیمت نہ تھی، اور عورت کو ایک مال سمجھا جاتا کہ عورت بھی مال کا ایک حصہ ہے، وہ مال کی طرح استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر اسلام نے پہلے بار عورت کو وہ قانون دیا ہے، وہ حق دیا ہے جو ایک مرد کو دینا چاہیے۔ پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اگر آپ اسلام کے مقابلے میں دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں، وراثت کے حوالے سے جوڈیزم کا مطالعہ کرے، کرسچینٹی کا مطالعہ کرے، ہندوازم کا مطالعہ کرے، there is no value the right of woman۔ وہاں پر عورت کے حقوق کے حوالے سے کوئی قیمت موجود نہیں ہے۔ یہودیت جوڈیزم میں لکھا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو وراثت سے محروم کیا جائے گا، اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹے کو وراثت دیا جاتا ہے، یعنی عورت کا حق محدود کر رکھا ہے۔ اور یہودیت میں مرد کو عورت پر ترجیح دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للرجال نصیب وللنساء نصیب، مرد کے لیے بھی حصہ ہے، عورت کے لیے بھی حصہ ہے، نصیب مفروضہ، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ اور آپ اگر اس وراثت کے معاملے میں کرسچینٹی عیسائیت کا مطالعہ کریں، there is no detail about inheritance، کہ وراثت کے مقابلے وہاں پر کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے۔ اور اگر آپ اسلام کے مقابلے میں ہندوازم، ہندو مت کا مطالعہ کریں تو قدیم قانون کے موافق انہوں نے لکھا ہے کہ عورت کو میراث نہیں دی جاتی، لیکن واحد صرف اسلام ہے کہ اسلام نے عورت کو، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ عورت بھی وارثت کا حقدار ہے، وارث ہے، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ نصیب مفروضہ کا مطلب ہے شخص کو اپنی مرضی سے حصہ نہ کم لے سکتے ہیں اور نہ زیادہ لے سکتا ہے، بلکہ نصیب مفروضہ، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وراثت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں تبدیلی یہ انسان کے لیے حرام ہے، اور وراثت کے معاملے میں کسی کو محروم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون کے خلاف ہے، اور یہ حرام ہے، یہ ناجائز، یہ ظلم ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ بہنوں کو وراثت سے محروم رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیات کے خلاف جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث ورثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا میراث جنت سے ختم کر دے گا۔ تو لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں للرجال